باتیں ہم کرتے تھے. فیروز ہیز اے ویری لائک ہی ہیز اے سو مچ نالج اینڈ لائک ریلیجیسلی اس کو بہت نالج ہے. تو فیروز اینڈ می ہیڈ اے ویری گڈ کانورزیشن اباؤٹ ایوری تھنگ. ہم روزانہ بیٹھتے تھے, بات کرتے تھے, پھر سین میں اسپیشلی تو جہاں بھی میں نہیں بھی بولتی تھی بٹ ہی واز آلویز دیئر ٹو ہیلپ می آؤٹ. اوکے, ویری گڈ لائک کو آرٹسٹ. اس بارے میں لکی ہوں کہ مجھے ہمیشہ سارے آرٹسٹ, میں نے سب کے ساتھ کافی اچھے اچھے آرٹسٹ کے ساتھ کام کیا اور سب مجھے بہت سپورٹیو ملے, ناٹ ایون میلس فیمیلس بھی. تو پھر ایک میرا سین تھا اقرا کے ساتھ, ایک دو سین میرے ان کے ساتھ کم ہے آپ کے نا, فیروز کے ساتھ زیادہ ہیں. فیروز کے ساتھ ہی زیادہ بیکاز وہ کیریکٹر اس کے ساتھ لنک اپ کر رہا تھا. اقرا کے ساتھ میرے خیال سے 2 سین ہیں اور بہت اچھے, کوئی ایسی گڈ وائبس, پازیٹیو وائبس اور بہت پازیٹیو ماحول, پورے سیٹ کا پازیٹیو ماحول. سو آئی لوڈ ورکنگ ود دی ٹیم. آپ بھی وہ گئی تھی, وہ ٹرین جو بھر کے گئی تھی یہاں سے سب, یو گائز آل وینٹ ٹوگیدر. جی جی میں جیلس ہوں یار, کتنا مزہ آیا ہوگا آپ لوگوں کو. بہت مزہ آیا. ایون پارٹی چل رہی ہوگی ٹرین میں. روبینہ اشرف, روبینہ آپا جو ہیں, وہ اپنے ساتھ نا سارا چائے کا سامان بھی ساتھ تھا ان کے. او گاڈ, ٹپیکل وہ پاکستانی فیملی والی ٹرین کا ڈبہ تھا. اچھا پتہ کیا ہوا یہ کہ فلائٹ کینسل ہو گئی اور ہمارا پہنچنا بہت ضروری تھا, لیکن ویدر ایشوز کی وجہ سے فلائٹ کا فوکس تھا, تو فلائٹ کا تھا کہ اور بھی کینسل ہو گئی. تو ہنا آپا, ہنا بیات اور روبینہ آپا نے بولا کہ ٹرین میں چلتے ہیں. ہم ایئرپورٹ میں ہی تھے, میں نے دیکھا, میں نے اپنے مینیجر کو دیکھا, ہم نے دیکھا, ہم نے کہا چلو چلتے ہیں, کوئی بات نہیں, اب نہیں ہے تو کام تو کرنا ہے یار. اور جب اتنے بڑے آرٹسٹ میرے سامنے, اتنی سینئر ایکٹریسز میری وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم جانے, تو میں تو نہیں کہہ سکتی تھی. شہر بانو بھی تھی ہمارے, مہربانو, تو جنید بھی تھے, جنید بھی تھے, اور ان سب نے خاصا لمبا گروپ تھا سب. ہاں ہمارے 2 پورے جو 10 کے وہ ہوتے ہیں ایگزیکٹلی, وہ سارے دونوں بھرے ہوئے تھے. تو میں نے بولا چلے, مجھے یونس بھائی کی کال آئی کہ اب ہم ٹرین میں جا رہے ہیں. میں نے کہا جی جی صحیح ہے, کوئی مسئلہ. اچھا میں آئی گو ود دا ٹیم کہ ہاں جیسے ٹیم جا رہی ہے اٹس اوکے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. حالانکہ مجھے پتا تھا کہ میرا کام 1-2 دن ڈیلے ہو سکتا ہے, زیادہ نہیں تھا کام, بٹ نہیں, میں نے کہا میں بھی ساتھ ہی چلوں گی, مزہ آئے گا. اور ہم پورے راستے اتنا ہمیں مزہ آیا, کھانا اتنا اچھا ہمیں ٹرین میں ملا, اور ہم گئے اور اتنی بے تہا باتیں اور اتنا مزہ آیا. گانے گا رہے تھے ٹرین میں؟ گانے آئی ڈونٹ تھنک سو, گانے ہم نے گائے تھے, گانے نہیں گائے تھے. بولا نہیں, لڑکوں والا الگ تھا اور لڑکیوں والا الگ تھا. ایگزیکٹلی, تو وہاں پہ بھی پردہ کرو, پردہ کیا ہوتا تھا, ایسے پریکٹس کر رہے ہوتے تھے آپ لوگ, پردہ کرو. نہیں, اصل میں یہ پردہ کر لو والا مجھے پتا نہیں تھا. سین سٹارٹ ہونے لگا تو وجاہت سر میرے پاس آئے. وجاہت سر نے کہا ہاں وہ آپ وہاں سے آئیں گے, آپ نے آ کے بولا پردہ کر لو. اچھا یہ اسکرپٹ میں بھی نہیں تھا. میں نے بولا جی سر اوکے, پردہ کر لو. آلرائٹ, اچھا اب پردہ کر لو بولنا کس طرح ہے, ٹھیک ہے, وہاں سے آنا ہے اور وہاں بس کوئی آدمی کھڑے ہوئے ہوں گے اور آپ نے آ کے ان کو بولا پردہ کر لو, پردہ. اچھا سمجھ ہی نہیں آ رہا. میں نے کہا یار جانے دو, جیسا بھی ہو رہا ہے پردہ کر لو ابھی جو بھی. اچھا میں نے فرسٹ ٹیک دیا, اس کے بعد ری ٹیک نہیں ہوا, تو میں نے بولا اوکے, تو انہوں نے بولا ہاں ٹھیک ہے. میں نے اسی طرح بولا کہ ہاں اسی طرف صحیح ہے. تو یہ پردہ کر لو اس طرح ہوا, اس طرح ہو گیا کہ وہ آ رہی ہیں اور آپ پردہ کر لو. تو یہ ایک اسٹوری ہے اس کے پیچھے. تو جب یہ لے رہی تھی پروجیکٹ, بیکاز اٹس ہیوج, یو نو, اتنا گرینڈ پروجیکٹ ہے, نہ صرف کے پروڈکشن کے حوالے سے, کاسٹ اتنی بڑی ہے, ٹریک اتنا پڑتا ہے, یہ فیملی, اس فیملی میں اتنے لوگ اور یہ سب, پھر یو نو ماشاء اللہ سے وہ جو پوری فوج دکھائی ہے وہ یہ اتنی بڑی ہے, اس میں 4 تو اس میں کیریکٹرز ہیں, یو نو, ان اٹ سیلف. تو تب دماغ میں, آئی نو کہ دیر از مارجن ان یور کیریکٹر اینڈ ایوری تھنگ اینڈ یو چوز اٹ, دماغ میں یہ نہیں آ رہا تھا, ایک خدشہ نہیں تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اتنی بڑی کاسٹ میں گم ہو جاؤں, میرا کیریکٹر گم ہو جائے. نہیں بالکل اس طرح سے میں نے سوچا تھا, اور ایسا تھا کہ یہ بات ڈسکس کی تھی آپ نے ڈائریکٹر سے یا نہیں؟ میں نے ڈسکس نہیں کیا تھا یہ, لیکن یہ میرے دماغ میں بات تھی جو آپ نے کی ہے. میں نے یہی سوچا تھا کہ یار اتنی بڑی کاسٹ اور بہترین پرفارمرس, تو اس چیز نے نا مجھے, جب میں نے یہی تیرے کچھ ریزنس کی جس وجہ سے میں ڈر رہی تھی کہ یار کہیں اس طرح نہ ہو, آیا اور نکل گیا. پھر میں نے سوچا اگر یہ بھی ہو گیا تو چلو ٹھیک ہے دیکھ لیں گے. رسک لیا ہے میں نے ویسے, تو میں نے کہا یار کوئی مسئلہ نہیں ہے, کرنا میرے اوپر ہے اور اس میں جان ڈالنا میرے اوپر ہے, محنت میں کروں گی, اس کا پھل اوپر والا مجھے دے دیں گے. تو ہاں رسک جب میں نے, وہی والی بات آ گئی نا کہ جب اتنے بڑے آپ نے کریکٹرس, ہنا کی خوشبو سولو لیڈ تھا وہ, اور امرت مایا, باقی اور بھی کافی پروجیکٹس. تو اس کے بعد میں نے سوچا یار اس میں کیا کرنا ہے مجھے جو میں وہ اتنے ریکگنائز نہیں ہوئے کہ لوگوں کو اتنے پسند آئے ہوں یا لوگوں نے اتنی بات کی اس کے بارے میں.
یہ اس میں کیا ہو جائے گا. پھر میں نے سوچا یار چلو ٹھیک ہے, اگر کچھ بھی نہیں ہوا ایٹ لیسٹ شامین تم سیکھ لو گی کچھ, اور کچھ نہیں تم بہت کچھ سیکھ لو گی. آبویسلی ایک ڈفرینٹ سیٹ ہے, ڈفرینٹ ڈائریکٹر ہے, ڈائریکٹر ساتھ بیٹھ کے آپ ٹیم ڈفرینٹ ہے, ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ تھوڑی باتیں ہی کر لو, آپ کو کتنے ان کے ایکسپیرینسز کے بارے میں پتہ چلتا ہے. تو میں نے کہا لیٹس گو فار اٹ دس وے اور دیٹ وے, ون ون سچویشن ہے. ریڈی کہ اگر نہیں بھی ہوتا تو یو ور مینٹلی ریڈی. لیکن آئی تھنک آپ نے وہی کہا رسک لیا اور محنت اتنی اچھی کی کہ زبردست, مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے. تھینک یو سو مچ. مچ. مجھے بتائیں خدا محبت کا کانسیپٹ وہی ہے کہ اسپرچول لو اینڈ آل دیٹ, اور ماہی اور فرحاد کی اسٹوری مجھے لگتا ہے وہی اسٹوری تھوڑی سی ریورس کر کے سجل اور فرحاد میں بھی کہیں نہ کہیں ٹرانسلیٹ ہو رہی ہے, یعنی یہ اینگل آپ لوگوں کی ڈسکشن ہوئی تھی یا یہ صرف میں سوچ رہی ہوں؟ کیونکہ وہ فرحاد بھاگ رہے ہیں ماہی کے پیچھے لیکن ماہی نہیں مل رہی ہے, ادھر سجل بھاگے گی فرحاد کے پیچھے, جو آئی ڈونٹ نو کہ ملے گا یا نہیں ملے گا, تو وہ تو ہم آگے آ کے دیکھیں گے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈسکلوز دی اسٹوری, بٹ وہ اینگل تھوڑا سا مجھے لگ رہا ہے ادھر بھی ہے. نہیں وہ ہے, بالکل ہے. جب اس کو اس کریکٹر کو بھی احساس ہوگا کہ محبت اس کریکٹر کو بھی نہیں ملی, تو اس کے پیچھے ابھی ایک دو سین ابھی آنے جو کہ بہت امپورٹنٹ سینز ہوں گے, وہ میرے کریکٹر کا پورا سم اپ ہو رہا ہوگا اس میں, تو اس میں بھی یہی ایلیمنٹ دکھائیں گے اور اسی کو ہی فالو کیا انہوں نے. تو یہ ہے اس کی ٹرکل ڈاؤن اس ریلیشن شپ میں بھی آئے گی. ہاں بالکل. تو فرحاد دل توڑے گا یا سجل فرحاد کی کا ساتھی بنے گی ماہی تک جانے کے لیے؟ کیا سجل کیا راستہ چوز کرنے والی ہے؟ کچھ ہمیں ہنٹ ملے گی یا نہیں؟ میں چاہوں گی کیونکہ بہت ہی کمپیکس ہے کریکٹر ہے, تو اس کو آپ لوگ خود ہی سے دیکھیں. ٹھیک ہے. کچھ کیونکہ بہت شفٹ ہے, اچانک سے اس کا شفٹ ہے اور بہت مزے کا ہے. آپ لوگ کو آئی ہوپ کہ پسند آئے گا, کیونکہ وہ آبویسلی وہ لڑکی ایسی ہے سجل لڑکی کہ وہ سمجھتی ہے کہ وہ ایک بہت سمپل لور ہے, اس کے اندر وہ چلاکیاں نہیں ہے, اور وہ محبت کو نا وہی سمجھتی ہے کہ محبت ایک انسان جب دو لوگ مل جاتے ہیں تو آپ کی محبت بڑھتی ہے. اور جب میں اس کو یہ اگر مجھ سے نہیں کہہ رہا کچھ تو میں ہی بول دیتی ہوں اور میں ہی پہل کرتی ہوں ہر چیز کی, لیکن وہ اتنی معصومیت میں کر رہی ہے کہ جب اس کو وہ محبت کے لیے آگے ایک قدم بڑھانے کا سوچے گی تو پھر اس کو پتہ چلے گا کہ محبت میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کو وہی شخص ملے. اور ابھی بھی ہم اگر دیکھیں تو اس نے ازیوم کائنڈ آف کیا ہوا ہے کہ فرحاد مجھ میں انٹرسٹیڈ ہے. ہاں کیا ہوا ہے, اس نے خود ہی سے کر لیا. اور ایکچولی وہ اس کی پرسنالٹی بھی شاید وہ کہ میرے سے کیسے ریزسٹ کر سکتا ہے, اس کو تو نہیں پتا کہ فرحاد کہاں چاند کو چھونے کی کوشش کر رہا ہے. وہ کہتی ہے زمین پہ تو صرف میں ہی ستارہ ہوں, یہ میرے علاوہ کس کو دیکھ سکتا ہے. وہ بھی اس کو کیونکہ وہ بھی کام کرتی ہے, وہ بھی اس محل میں کام کرتا ہے, وہ سمجھ رہے کہ ہمارے ایک اسٹینڈرڈ ایک سیم ہے اور ہم ایک ہی کیلیبر کے دونوں لوگ ہیں. تو آبویسلی جب میں اسے بولوں گی کہ ہاں میں تمہیں پسند کرتی ہوں یا میں تم سے پیار کرتی ہوں, تو مجھے لگتا ہے کہ وہ مان ہی جائے گا. اچھا بڑھیا, ایک مزے کی بات ہوئی ہے ابھی آپ سے میں بات کری تو مجھے ریئلائز ہو رہا ہے ابھی یہ بڑی ڈسکشن چل رہی ہے کہ ماہی نے فرحاد کو دھوکہ دیا اینڈ مس گائڈ کیا اینڈ ایوری تھنگ, اور میں یہ کہہ رہی ہوں ماہی نے تو صرف اس سے دوستی کی تھی. اب اگر دیکھا جائے تو فرحاد نے بھی سجل کے ساتھ یہی کیا ہے کہ وہ تھوڑا سا اس کو اٹینشن دیتا ہے, اس سے بات کرتا ہے. تو اب اگر ہم آڈینس اسی لاجک کو اپلائی کریں تو فرحاد سجل کو غلط ڈائریکشن تو نہیں دے رہا نا, وہ سجل سمجھ رہی ہے. نہیں ایکچولی وہ نہیں, اس میں تو اس نے جو فرحاد کا کریکٹر ہے جس نے اس نے مجھے اس طرح سے کیا کہ ہاں ٹھیک ہے پرابلی کہ میں اس سے اگر بات کرتا رہوں گا تو مجھے آگے اسٹوری پتہ چلتی رہے گی یا گھر میں کیا ہونے والا ہے اور میں ایکسس کر سکتا ہوں مے بی. بٹ آئی تھنک ماہی کے کریکٹر نے بھی وہ اس وقت ویسا نہیں کیا تھا جس طرح سے آڈینس سمجھ رہی ہے. وہ بھی کیونکہ ماہی کریکٹر جو وہ ماہی کا کریکٹر ہے اس کو وہاں سے جو دکھایا گیا ہے اس کو پہلے ہی پتا تھا کہ میری لائف میں مجھے کیا کرنا ہے. بالکل, کیونکہ ان کی خاندان میں کوئی بھی ایک ہی طریقے سے ساری لڑکیاں زندگی گزارتی ہیں. یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. ویسے اسٹیٹس کا اتنا فرق ہے, اسٹیٹس کا فرق ہے. پھر اس کے علاوہ بھی آپ کچھ خاندان اس طرح بھی ہوتے ہیں نا کہ بات اسٹیٹس کی بھی نہیں ہوتی, وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہماری بیٹی ہے تو ہمارے خاندان میں ہی ہم ہی اس کے بارے میں سوچیں گے. ہاں یہ خود نہیں سوچ سکتی, یہ خود نہیں سوچ سکتی. تو کچھ تھوڑا دکھایا بھی اسپیشلی بھائی تو بالکل وہ ڈومینیٹنگ ہے. اس طرح سے سوچتے ہیں کہ یہ ہماری ہی فرمانبردار بہن ہوگی اور ہم ہی اس کی زندگی کا فیصلہ لیں گے. آج تک ایسی فیملیز ہیں جو لڑکیوں سے نیگیٹیولی نہیں, ان سے پوچھتے اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ اس بات کو بڑی ایک انڈرسٹوڈ ایک چیز بنائی ہوئی ہے کہ اگر میری بیٹی ہے اور میری بہن ہے تو وہ میرا ہی سنے گی. لیکن وہ کبھی یہ نہیں جاننے کی کوشش کرتے کہ
کوئی آپ کی بہن یا آپ کی بیٹی کچھ اور بھی کرنا چاہتی ہے, اس کا اور بھی انٹرسٹ ہو سکتا ہے, انسان ہے اوبویسلی. تو آئی تھنک وہ فیملی اس طرح دکھائی ہے. تو ماہی نے بھی, میں اب دیکھیں جہاں بات میں نے جو سین دیکھا لاسٹ جس میں وہ کہتی ہے کہ میری طرف